فلاح انسانیت کے لیے جو دوسرا کام کیا نا، وہ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرنا، تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنا، اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معاف۔ اور حضور احساس پیدا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی، کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا تھا، از خود آئی۔ احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا۔ یہاں بہت ساری غلطیاں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یاد تو نہیں کبھی کسی کا، بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ انسان تو انسان رہتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما، لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی 14 دنوں کے ریمانڈ پہ نہیں اسے منوایا گیا، اسے وہ خود بخود آئی، اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئی۔ عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا؟ یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گار۔ یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں۔ جب اعتراف جرم ہوتا ہے، جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔ وہ 8 ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا۔ حضور نے فرمایا واپس جا، جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا۔ وہ 2 سال 2.25 سال دودھ پلاتی رہی، پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی، کہنے لگی یا رسول اللہ 3 سال ہونے کو ہیں، میں نے گناہ کیا ہے، میں ساری رات سو نہیں پاتی۔ حضور تڑپتی، اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں، مجھے پاک کر دے، میرے حال پہ رحم فرمائے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا بچوں کی طرح پالنا، اور کہا اسے لے جاؤ، پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بےچانی کے ساتھ ٹہل رہے تھے۔ آ کے خبر دی حضور وہ تو وصال کر گئی، انتقال ہو گیا۔ فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے اب محبوب کریم نے صحابیات سے فرمایا اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفیں بناؤ، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ اور سرکار نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا معاذ اللہ جنازہ جس نے ناجائز بچہ جنا، اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، جنازہ پڑھا۔ حضور فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ، تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا، تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا۔ اور صاحب کنز العمال نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اپنے دل کے اندر کہ یہاں میں غلط ہوں، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مشکات۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ عقائد کو مضبوط رکھیں، مضبوط عقائد۔ اور یہ جو آج کل ایک اور ماحول چل رہا ہے، کوئی تھوڑا ادھر کو تھوڑا ادھر، عقائد وہی درست ہیں جن کی تشریح شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمائی، عقائد وہی درست ہیں جن کی بابت حضرت مجدد الفسانی لکھ گئے، اور ان سب کو اگر کھلا کر کے بیان کیا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بیان کیا۔ انہی بزرگوں کی باتوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا۔ مضبوط عقائد کی زندگی گزاریں۔ اور دوسری بات، اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے پھر اس کا احساس پیدا کریں، پھر اس سے توبہ کریں۔ تیسری بات جو فلاح انسانیت کے لیے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا احساس پیدا کریں دوسروں کا۔ میری زندگی میری ذات سے شروع ہوتی ہے، میری ذات سے، میرے سے ہنس کے بولو،
میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، میرے آرام میں خلل نہ آئے، میری طبیعت کے بھئی آپ کی طبیعت کے مطابق چلیں تو پھر تو آپ بہت بڑے خود غرض ہوئے کہ آپ نے صرف اپنے لیے سوچا۔ محبوب کریم کا کمال یہ تھا کہ حضور نہ دوسروں کا بڑا احساس فرماتے تھے۔ آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں جب نماز کی نیت باندھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، جب میرا کسی کام کرنے کو دل کرے تو پھر میں ساری دنیا کچلنی پڑے تو میں کر جاتا ہوں، لیکن حضور فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر میرا خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ یا رسول اللہ، نماز اللہ کی اور خیال بندوں کا؟ فرمایا میں بوڑھوں، بیماروں اور بچوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ احساس جب طبیعت ہمارے ہاں نا تیزی کے ساتھ احساس ختم ہوا ہے، تیزی کے ساتھ ہم نے اتنی نفی شروع کی۔ ہمارے تو اہل تصوف میں الا ماشاءاللہ اب تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی بھی نہیں، حالانکہ طریقت تو اس کا نام تھا کہ میں نہیں باقی سارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے سارا کچھ بنایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرے لیے بنایا۔ کسی کو آپ نوکری پہ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تجھے رہنے کے لیے مکان دیا جائے گا، 3 وقت کا کھانا دیا جائے گا، 2-3 دفعہ پینے کو چائے ملے گی، اور اتنی تنخواہ ہم ہر مہینے تمہیں ادا کریں گے، اور پھر ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ مشین ہے، اس پر تم نے صبح 8 بجے سے 4 بجے تک کام کرنا ہے۔ اب وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ تنخواہ بھی وصول کرتا ہے، مکان پہ بھی قبضہ کر لیتا ہے، اور وہ 3 وقت کھانا بھی کھا لیتا ہے، چائے بھی پی لیتا ہے، اور مہینے کے بعد تنخواہ بھی وصول کر لیتا ہے، پر مشین پہ کھڑا نہیں ہوتا۔ تو اس کا مالک اسے رکھے گا؟ بولتے نہیں آپ حضرات، رکھے گا اسے، چھٹی کرا دے گا۔ وہ کہے گا تو کتنا عجیب آدمی ہے کہ اب جو مطالبات تیرے تھے وہ سارے پورے ہو گئے، اور جو میرا مطالبہ ہے تو نے پورا ہی نہیں کیا۔ اختلاف ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، مالک ناراض ہو جائے گا۔ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ہم نے اللہ کی دی ہوئی زمین پر گزارا بھی کیا، اس کا دیا ہوا رزق بھی کھایا، اللہ نے اولاد دی ہمیں، اللہ نے صحت دی، سارا کچھ دیا، تو جو مطالبے ہمارے تھے وہ تو سارے پورے ہو گئے۔ اور جو رب کا مطالبہ تھا کہ میرے قرب کے رستے کا سفر کرو، تلاش کرو، وجاہدو فی سبیل اللہ، میرے رستے میں مجاہدہ کرو، جد و جہد کرو، آگے بڑھو، وہ ہم نے کب کرنا ہے؟ وہ اس کی منصوبہ بندی کب ہوگی؟ اللہ کے قرب کا رستہ طے کرنا۔ ہمارے صوفیانہ روز دیکھا کرتے تھے کہ آج ہمارے دل میں ہمارے رب کی کتنی محبت ہے، آج کتنا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے اللہ کی طرف بڑھوں۔ روز ذائقہ محسوس کرتے تھے، طلب پیدا کرتے تھے۔ ہمارے مزاجوں کے اندر ہر چیز کی طلب پیدا ہو گئی ہے، لیکن وہ جو ایک خاص ذوق تھا نا اللہ کے قرب کا، اس کی چاہت، اس کی طلب، اس کی طرف بڑھنا، محسوس کرنا کہ میرا رب ہے، محسوس کرنا کہ میں کسی کا بندہ ہوں، مجھے کوئی رزق دیتا ہے۔ ہمارے صوفیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، انبیاء یہ ہر وقت محسوس کرتے تھے کہ میں کوئی شترے بے مہار نہیں، کوئی میرا ہے جو مجھے بنانے والا ہے، جو مجھے نوازنے والا ہے، جو مجھے عطا کرنے والا ہے۔ وہ اپنے رب کی چاہت کرتے، اپنے رب سے محبت کرتے، اپنے رب کی طلب پیدا کرتے، شوق بڑھاتے روز عبادت کا۔ ان کے اندر ایک جذبہ تھا جو روز پروان چڑھتا تھا۔ 5 نمازیں پڑھنے کے باوجود وہ اشراق پڑھتے، چاش پڑھتے، تہجد پڑھتے، صلاۃ اللیل پڑھتے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، پھر بھی کبھی ان کا ذوق آتا تو وہ دنیا سے کٹ کے مصلے پہ ہی آ کے بیٹھ جاتے۔ لیکن وہ درد، وہ ذائقہ، وہ کیفیت، وہ چیزیں مان پڑتی جا رہی ہیں۔ قوم اگر کبھی کو مسئلہ پوچھتی ہے تو بڑا عارضی سا، رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو۔ حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ مطلب کدھر گئے لوگ جو رب کو طلب کرتے تھے، جن کی خواہش تھی کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا ذوق ہمیں نصیب ہو، وہ کہاں گئے؟ ہمارا ایک مقصد تھا، دیکھیں نا بڑا پیار آتا ہے اللہ کو اس بندے پہ۔ حضرت
علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ نائب بناؤں گا. قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرمایا میں زمین پہ نائب بنانے والا ہوں. تو کہنے لگے یا اللہ وہ تو فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا. تو اللہ نے فرمایا جو تم جانتے ہو وہ میں، جو میں جانتا ہوں وہ تم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا. تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ کیا تھا جس کو فرشتوں کو نہیں پتا تھا؟ فرماتے ہیں یہ وہی انسان کے اندر جو اللہ کے قرب کے متلاشی ہونے کا جذبہ تھا. فرشتے اسے جانتے. لوہے محفوظ پہ یہ تو پڑھ دیا تھا کہ یہ فساد کرے گا، یہ تو پڑھا تھا کہ ابو جہل فساد کرے گا. یہ نہیں پڑھ سکے تھے کہ ابو بکر رویا بھی کرے گا. یہ تو پڑھ لیا تھا انہوں نے، یہ تو پڑھ لیا تھا کہ اخنس بن شریک تلواریں نکال کے لوگوں کو قتل کرے گا. یہ نہیں پڑھا تھا کہ مولا علی شیر خدا مزدوری کریں گے اور جو مزدوری ملے گی وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا کریں گے. یہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ ابو البختری، ابو لہب یہ لوگوں کے گلے کاٹیں گے. پر یہ نہیں پڑھا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے زمانے میں بھی کروڑوں کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرے. وہ جو انسان کے اندر طلب ہے، وہ جو تڑپ ہے، وہ جو شوق ہے، وہ جو کیفیت ہے، وہ جو معرفت کا نور ہے، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے. یہ بڑا ہی پسند ہے. اس لیے حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے مجھے تلاش کرنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کیا، ٹوٹے ہوئے دلوں میں. اب وہ میں معرفت کی کیا بات کروں گا، پہلے تو میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں کروں بھی کہیں سے چلو پڑھ کے تو کروں کہاں؟ میں تو ابھی تک لوگوں سے 5 نمازوں کا وعدہ لے رہا ہوں. وہ معرفت کی بات، قرب الہی کا راستہ، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو بڑی آگے کی ہے. ابھی تک تو ہم یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ داڑھی رکھ لو گے، سچ بولو گے، حلال کھاؤ گے. مطلب وہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا، وہ جو جذب ہے، وہ جو کیفیت ہے، وہ جو عبادت ہے، وہ جو تڑپ ہے، اور وہ پھر جو ایک مقام ہے کہ انسان اپنے رب کی اس طرح عبادت کرے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. وہ جو ایک مقام ہے، اور کم از کم یہ نہ ہو تو حضور فرمانے لگے اتنا تو ہو کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے. لیکن وہ تو درجہ ہے نا بڑا آگے، ہم اسے بڑا آگے کی بات تصور کرتے ہیں، لیکن حضور نے اپنی امت کے لیے اسے ضروری قرار دیا. بھائیو تھوڑا سا نا آگے اٹھ کے، مطلب بڑے بڑے آدمی بن گئے ہم لوگ. بڑے بڑے آدمی کیسے بن گئے کہ جس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی تھی اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں آ گیا تو وہ کہتا میں بڑا آدمی بن گیا. جس کے پاس سائیکل نہیں تھی تو اب وہ 1.25 کروڑ کی کار پہ بازاروں پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں بڑا آدمی. تو اس طرح تو انسان بڑا نہیں بنتا. بڑا تو تب بنے گا جب تیرے دل میں رب کی معرفت بڑی ہوگی، جب اللہ کا قرب بڑا ہوگا، جب تم متلاشی ہوگا اس کے راستے کا. بہت سارے راستے ہیں اللہ کی طرف جانے کے، لیکن 3 باتیں قرب الہی کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی زبردست لکھی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر رب کا قرب چاہتے ہو تو ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی امید رکھا کرو. خوش نہیں ہوئے آپ اس بات سے؟ ہر وقت اللہ کی رحمت کی، اور فرماتے ہیں دل سے امید رکھا کرو اور زبان سے اپنے رب کی رحمت کا ذکر کیا کرو. ہر وقت کہا کرو کہ میرا اللہ بڑا ہی مہربان، میرا اللہ بڑا ہی کریم. ہمارا پتہ کیا حال ہے؟ شکر بھی شکوے کے انداز میں. کیا حال ہے؟ کہتے بس جی بس شکر ہے الحمدللہ. تو یہ کون سا شکر ہے جی؟ یہ تو آپ نے کہا ہے کہ بڑا تنگ ہوں میں اپنی زندگی، یہ شکر ہے؟ ہر وقت یہ کہے کہ میرا اللہ بڑا ہی قریب ہے. دیکھیں نا بسم اللہ شریف ہر کام سے پہلے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تو کہہ اس رب کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے، جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ہر وقت کیا ہے کہ میرا اللہ بڑا مہربان ہے، میرا اللہ بڑا رحم. ہر وقت وہ خاص ذوق، وہ درد، وہ شوق، بس تو کہے کہ یار جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ شاید اللہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں. تیرا یہ ذوق بنے، تیرے اندر اللہ کی رحمت کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو. میرے رسول کریم علیہ السلام ہر مقام پہ اپنے رب کی رحمت کا ذکر فرماتے. بات کسی کی ہو رہی ہوتی حضور چھیڑ اللہ کی رحمت کا ذکر دیتے. ایک صحابی چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے. وہ چڑیا شکایت لے کے آئی اور حضور کے کندھے پہ بیٹھ کر شکایت کرنے لگی کہ حضور آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے. بات تو چڑیا کے بچوں کی ہو رہی تھی نا. رسول کریم فرمانے لگے اس کے بچے چھوڑ دو. اور پھر حضور فرمانے لگے دیکھو یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے. جب چڑیا اتنا پیار کرتی ہے تو رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہو، اللہ کتنی رحمت والا ہوگا. یعنی ہر بات میں رسول کریم نا
ہر بات میں اللہ کی رحمت کا ذکر. ایک جنگ کا موقع ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ دوران جنگ ایک عورت کا بچہ کھو گیا اور بچہ بھی دودھ پیتا تھا. دودھ پیتا بچہ کچھ دیر ملے نا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ جوش مارتا ہے. دودھ پیتا بچہ کھو گیا تو عورت دیوانوں کی طرح مجذوبوں کی طرح بچہ تلاش کرتی, میرا بچہ, کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے, ڈھونڈتی ہے, تلاش کرتی ہے, پریشان ہوتی. میرے رسول کریم کی نظر پڑ گئی, حضور کی نظر رحمت ہو گئی تو محبوب فرمانے لگے صحابہ بتاؤ اس کا بچہ ڈھونڈو. ایک صحابی کہنے لگے حضور مجھے پتا ہے کہاں ہے, ابھی ملوا دیتا ہوں. تو حضور نے فرمایا یہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی. عرض کی حضور نہ کوئی ماپ سکتا ہے, نہ کوئی تول سکتا ہے, نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ذرا ایک بات تو بتاؤ یا رسول اللہ پوچھئے. فرمایا اگر اس کا بچہ اسے مل جائے تو یہ اسے آگ میں ڈالے گی؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو گرم ہوا نہیں لگنے دے گی. تو حضور فرمانے لگے میرا رب اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے اور اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے. وہ بھی چاہتا نہیں کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں, وہ بھی چاہتا. حضور ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے ہیں, صبح سے شام تک نا. آج آپ نے جمعے سے لے کر تراویح تک, عشاء تک, وہ جو گھٹنا درد کرتا ہے نا اس کو مہربانی کر کے چھوڑ دیں, اور جو بچہ نافرمان ہے اس کو بھول جائیں. آج سارا دن نا اللہ کی رحمت کا ذکر کریں کہ اللہ بڑا ہی کریم ہے, اس کے فضل کا ذکر کریں. ایک کاروبار ہی نہیں نا چلتا, پیر تو چلتے ہیں نا اللہ کے فضل سے, زبان تو چلتی ہے نا, ہاتھ آنکھیں یہ سارا کچھ چل رہا ہے نا. جو شے نہیں نہ چل رہی اس کو آج چھوڑ دے, مہربانی کریں. جو ساری چل رہی ہیں اس پر تو اللہ کی رحمت کا اظہار کریں, اس پر تو غور فرمائیں. امام غزالی نے بڑی خوبصورت روایت لکھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو یکا یک ایک دیہاتی عربی آیا, یکا یک اندر داخل ہوا, السلام علیکم کہا. بندہ بڑا سادہ تھا, یہ بھی نہیں پوچھا کہ باتیں کیا ہو رہی تھی, کوئی سوال جواب نہیں. سلام لینے کے فوراً بعد عرض کرتا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا. کہتے ہم حیران ہو گئے کہ یار پہلے پوچھ تو لے, پہلے کیا بات ہو رہی, آتے ہی اپنی چھیڑ دی ہے. ایک مسئلہ پوچھنا تو حضور نے فرمایا پوچھو. عرض کرنے لگا حضور یہ بتائے قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو محبوب مسکرائے, فرمایا بولے آدمی سادی سی بات ہے, حساب اللہ نے لینا ہے. کہتے وہ بات سن کے نا تو چل پڑا, جواب سن کے تو چل پڑا, رکا ہی نہیں. تو حضور نے فرمایا ٹھہر تو جا, پہلے تو آیا ہے, سلام لی ہے, بات بھی کوئی نہیں کرنے دی, دھڑام سے اندر داخل ہوا ہے اور سوال کا جواب لیا اور پھر تو نے تبصرہ ہی نہیں کیا تو نکل گیا ہے. یا رسول اللہ حکم کرے. فرمایا کیا پوچھ رہا تھا؟ حضور پوچھا ہے کہ حساب کون لے گا. تو حضور فرمانے لگے میں نے بتایا اللہ لے گا. تو بولا کیوں نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بس اتنا ہی پتہ کرنا تھا, اگر اللہ نے حساب لینا تو پھر ہم نے باچی جانا ہے انشاءاللہ, پھر باچی جانا ہے. تو حضور فرمانے لگے کس طرح؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جب وہ کریم غالب آئے گا نا, جب اس کا غلبہ آئے گا تو وہ بڑا کریم ہے, اس نے معاف ہی کرنا ہے, اس نے معاف ہی کرنا ہے, اس نے کرم ہی کرنا ہے. عدل کرے تے تھر تھر کمبن, عدل کرے تے پھر تھر تھر کمبن, اچیاں شانہ والے تے فضل کریں تے بخشے جاون, میرے جائے منہ کالے. فرمایا اس نے معاف ہی کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو جا. وہ چلا گیا تو حضور رونے لگے. فرماتے ہم نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے بندہ بڑا سادہ تھا پر بات بڑی کھری کر گیا ہے, بڑی کھری بات کر گیا ہے. کریم جب غالب ہوتا ہے تو معاف ہی فرماتا ہے. تو بھائی سادے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ کی رحمت کی بات. ہمارے گھروں میں, ہماری گفتگو میں, ہمارا ایک دوسرے سے ملنا, ناراض نہ ہونا, مایوسی کی باتیں کرتے ہیں, مایوسی. میں انتظار میں ہوں, میں انتظار میں ہوں کہ کوئی بندہ مجھے ملے اور آ کے کہے میں بڑا راضی ہوں, بتائے اللہ کا شکر کیسے کرنا ہے. میں انتظار میں ہوں, اتنے سالوں میں مجھے بندہ کوئی نہیں ملا, جو ملا اس نے یہی کہا پریشان بڑا ہوں دعا کر دیں. بڑی اذیت ہے, سب سے زیادہ میں ہی تنگ ہوں. کچھ کرے, کوئی وظیفہ بتائیں, کوئی تعویذ دیں, کوئی ملے نا یار, کوئی ملے, کوئی کہے کہ الحمدللہ تعالی. اور میں نے تعلیم کے لیے صرف اور اظہار نعمت کے لیے, تشکر کے لیے کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ کہا ہے کہ الحمدللہ جس طرح کے استاد مجھے ملے شاید کسی کو نہ ملے, اور میں نے اظہار تشکر کے طور پر کہا ہے پھر کس طرح کے شاگرد مجھے ملے ہیں اتنے اچھے فرما بردار شاید کسی کو نہ ملے, اور جس طرح کے سادے اور درویش ماں باپ اللہ نے مجھے عطا فرمایا. اب تو بڑا تیز لوگوں کا زمانہ ہے نا, شاید کہیں میسر آئے. اور میں کہا کرتا ہوں اتنے فرما بردار مرید بھی نہیں ملتے, لوگ تو کہتے ہیں فرما بردار نہیں ملتے. ہمیں الحمدللہ فرما بردار, تابع دار, ہر لحاظ سے اچھے ملے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مرشد اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ایسا کسی کو اللہ نے عطا، تو شکر کرے اللہ کی نعمتوں۔ اللہ کریم سب سے بڑا ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب مطلق ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں اور رسول کائنات کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا ایک بہت بڑا تعارف ہے، عباد الرحمن کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، ہمیں کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ کریم نے اعزازات سے نوازا ہے۔ جن لوگوں کے پاس اتنی بڑی نسبتیں ہوں، اتنے بڑے حوالے ہوں، اتنی بڑی طاقتیں ہوں، ان کے پاس ظاہری طور پر اگر لوگوں کا جتھا نہ بھی ہو اور ظاہری طور پر اگر مال و اسباب وقتی طور پر نہ بھی ہوں، اقتدار، عہدہ اور بڑے لمبے چوڑے نعرے ان کے پیچھے نام بھی لگ رہے ہوں، تو یہ بہت بڑا تعارف نہیں کہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول کریم کے غلام ہیں؟ اور کیا یہ تعارف جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے اور گردن اٹھا کر جینے کے لیے بہت بڑا تعارف نہیں؟ باوجود اتنے بڑے تعارف کے اگر کوئی بندہ کمزور باتیں کرے، کچی پکی گفتگو کرے اور وہ اپنے آپ کو بار بار مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرے، وہ بار بار اپنے زخم دکھائے تاکہ وہ قابل رحم قرار پائے، تو یہ باتیں ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، اللہ کے ایک بندے کو ذرا زیبا نہیں دیتی، ذرا اچھا نہیں لگتا۔ مسلمان اعصابی طور پر، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر ایک طاقتور قوم ہے۔ مسلمان وہ قوم ہے جو مرعوب نہیں ہوتی، یہ روب دکھاتی ہے، روب۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے اکابرین سوئے بھی ہوتے تھے، سوئے ہوتے تھے حضرت عمر، لیکن ان کو سوئے ہوئے دیکھ کر بھی لوگ کانپا کرتے تھے، اس لیے کہ شیر تو شیر ہی ہوتا ہے نا، وہ سویا ہو تو پھر بھی شیر ہی۔ تو میں کچھ عرصے سے اس کمی کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ لوگ، یعنی کوئی شخص بھی ملتا ہے تو وہ اس لہجے میں بات کرتا ہے کہ اسے مظلوم مان لیا جائے، قابل رحم مان لیا جائے، اس کی مدد کی جائے، اس پر توجہ کی جائے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو قرآن مجید اصحاب صفہ کی شان بیان کرتا ہے کہ انہیں بڑی حاجت ہے، بڑے ضرورت مند ہیں۔ وہ لوگ تھے جو کئی دنوں تک روٹی نہیں کھاتے تھے، لیکن رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے مدرسے کے ان طالب علموں کو جو دیکھے گا اسے محسوس ہوگا کہ یہ تو بڑے امیر لوگ ہیں۔ کیوں محسوس ہوگا؟ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، کشکول طلب نہیں دراز کرتے، یہ اپنے پردے کو قائم رکھتے ہیں۔ خودداری، عزت نفس، وقار، خودی، ہمارے ہاں تیزی سے ان چیزوں کا آج جو ہے وہ یوں محسوس ہوتا جیسے قحط ہو گیا ہے۔ الا ماشاءاللہ، آپ کے زخم دکھانے سے کوئی بھی آپ کا زخم نہیں بھرے گا، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ اچھا بھلے تعلقات چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو ذرا ضرورت پڑ جائے تو سامنے والا آنکھیں پھیر لیتا ہے، اسی وقت اس کا ماحول اور اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنا سارا بھروسہ، اپنی ساری توجہ، اپنی سوچوں کا مکمل مدار صرف اللہ رسول کی ذات کو بنائیں، اور اس انداز میں بنائیں کہ کون دیتا ہے دینے کو تو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور یہ ذہن بنائیں زندگی میں کہ رب رسول کی بارگاہ سے 2 قطرے بھی مل گئے تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اس لیے ادھر ادھر دیکھنا تھوڑا کم کریں۔ اور بالخصوص آج اپیل کروں گا، استاد اپنے شاگردوں کو، پیر اپنے مریدوں کو، باپ اپنی اولاد کو بڑی بڑی باتوں کا سبق پڑھائے، بڑی بڑی باتوں کا۔ اقبال نے شکوہ کیا، اقبال کہنے لگے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، یہ جو انہیں کہتے ہیں کہ جناب پڑھ جاؤ گے تو روٹی اچھی ملے گی، یہ انہیں کہتے ہیں پڑھ جاؤ گے تو کار میں بیٹھو گے، پڑھ جاؤ گے تو کوٹھی بنا لو گے،
یہ کیا سبق پڑھا رہے ہیں بھلا؟ ان کو تو تم بڑے بڑے باتیں بتاؤ، انہیں کہو پڑھو گے تو دنیا میں حضور کے دین کا انقلاب برپا کرو گے، تم ان کہو کہ تم پڑھو گے تو تم ایک پورا ملک چلاؤ گے، تم انقلاب برپا کرو گے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اقبال کہنے لگے یہ تم کیا سبق پڑھا رہے ہو کہ روٹی صحیح مل جائے گی، چندہ اکٹھا کرنے کا طریقہ آ جائے گا؟ کہنے لگے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی ہے اور بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اڑنے والی تعلیم تھی اور یہ انہیں رینگنے کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ تگڑی تگڑی باتیں بچوں کو سکھاؤ، تگڑی تگڑی۔ یہ پھر سارے نہ ڈھونڈتے پھریں کہ وہ فلانا جو ہے نا چاچا امیر ہے تو ماموں امیر ہے تو فلانی خالہ باہر ہے تو فلانا ذرا مہربانی، کوئی بھی نہیں مہربانی کرتا۔ مہربانی جب بھی کرتا ہے یا خدا کرتا ہے یا مدینے والے محمد مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اپنی توجہات کبھی بچوں کو دیکھیں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں اے بیٹا نماز قائم کرنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جب مصیبت پہنچے تو صبر کرنا، ادھر ادھر رونا دھونا نہ کرنا۔ نماز پڑھنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرنا۔ کتنے کام ہو گئے؟ 4۔ ایک نماز پڑھنی ہے، ایک بھلائی کا حکم دینا ہے لوگوں کو، ایک برائی سے، اور اگر کوئی مشکل آئے تو کیا کرنا ہے؟ ان ذالک من عزم الامور۔ فرمایا بیٹا یہ بڑی ہمت والے کام ہیں، ہمت والے کام کرنا، ہمت والے، طاقتیں اپنی قائم رکھنا، کمزور نہ پڑنا، لوگ تمہارے آنسو نہ دیکھیں، کوئی تمہیں تڑپتا نہ دیکھے۔ چھوٹا چھوٹا زخم لے کر لوگ سگنل پہ کھڑے، چھوٹی چھوٹی مجبوریاں لے کر لوگ مانگنے کے لیے دروازوں پر کھڑے ہیں۔ امت مسلمہ کا یہ مزاج نہیں، یہ وقار نہیں، یہ انداز نہیں۔ ہم تو بانٹنے والے لوگ ہیں۔ چلے مشکل آ جاتی ہے، زندگی میں ضروریات پڑ جاتی ہیں، قرضہ صحابہ بھی لے لیا کرتے تھے، لیکن یہ جو لہجے آج ہم نے اختیار کر لیے، کمزور ہو جانا، کچا پڑ جانا، غریبی کا رونا، یہ انداز اہل ایمان کا۔ بچوں کو طاقتور ہونا چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کمزور ہے تو وہ ناپسندیدہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جو بزدل ہے تو وہ بڑا کوئی کٹا ہوا آدمی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضور فرمانے لگے طاقتور مسلمان نا اللہ کی نظر میں بزدل مسلمان سے زیادہ پیارا ہے۔ طاقتور ہے نا، اس کی شان زیادہ ہے۔ یہ جو با ہمت ہے، با حوصلہ ہے، جس کے اعصاب مضبوط ہیں، یہ رب کریم کی بارگاہ میں باوقار ہے، اللہ کے حضور اس کی قدر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو دعائیں سکھایا کرتے تھے، اور تعلیم امت کے لیے خود بھی حضور وہ دعا فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے اے اللہ بزدلی سے بچا، کنجوسی سے بچا، اے اللہ اس بڑھاپے سے بچا جو انسان کو بڑا پریشان کر دے۔ حضور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ دیکھیں بیمار انسان ہو جاتا ہے، اگر وہ سوچے نا رب کی طرف سے ہے تو پھر بیماری کا لوگ بڑا مزہ لیتے ہیں، کیونکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو نفسانی خواہشات ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اور میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو وجد میں لے آتی ہیں بندے کو، اگر وہ غور کرے تو۔ آپ یہ حدیث پاک سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا بیمار کے ساتھ ضد نہ کرو کہ ضرور کھا، ضد نہ کرو، اس لیے کہ اللہ اسے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے۔ اب جب کسی کو پتا چلے کہ میں بیمار ہوں تو رب مجھے کھلا پلا رہا ہے تو مجھے بتائیے بیماری کتنی پیاری لگے گی، بیماری میں کتنا سرور آئے گا۔ پھر تو انسان ہمیشہ چاہے گا کہ مجھے وہ چیزیں ملیں جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میدان میں جب انسان اترتا ہے نا تو اسے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیت اور ہار یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، لیکن جب وہ لڑے تو جیتنے کے لیے لڑے۔ ہمارے ہاں نا بہت سارے لوگ لڑنے سے پہلے ہی ہارے ہوئے ہوتے ہیں، میدان میں نکلنے سے پہلے ہی وہ کمزور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ابھی سفر شروع نہیں ہوتا
وہ کہہ دیتے ہیں نہیں جناب آپ کی بات تو ٹھیک ہے پر کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، لوگ تو آج کل چلتے ہی نہیں، بڑے مسئلے خراب ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں سن کر بندے بیک گیئر لگا لیتے ہیں، اور میں نے دیکھا باتیں کرنے والے وہیں رہتے ہیں اور کام کرنے والے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ یقینی نہیں کہ جیتیں گے، لیکن جب میدان میں اترے نا تو پھر ہمیشہ جیتنے کے لیے اتریں۔ کوشش کریں کہ میں نے اس انداز میں نکلنا ہے کہ میں نے نہ جیتنا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی بندے نے پوچھا حضور آپ ہر میدان میں کامیاب کیوں رہتے ہیں؟ فرمانے لگے جیت ہار تو رب کریم کے دستے قدرت میں ہے، لیکن جب میں اترتا ہوں نا میدان میں تو میں دشمن دیکھ کے پہلے ہی فیصلہ کر لیتا ہوں کہ میں نے اس کے پیٹ میں خنجر مارنا ہے کہ گلے پہ، میں جیتنے کے لیے میدان میں اترتا ہوں۔ تو آپ دیکھ لینا دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ کیوں کہ کہتے ہیں میں ذہن بنا لیتا ہوں کہ میں اسے کاٹ کے لاؤں گا، میں ڈرتا اور سہمتا ہوا میدان میں نہیں اترتا۔ ذہن ہوتا ہے کہ آج لڑوں گا تو جیتوں گا، آج میں دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔ حوصلہ نہیں پیدا کر پا رہے بچوں میں، کچھ بچے بھی اللہ خیر کرے عزم و ہمت والے لوگوں کے پاس بیٹھتے نہیں، اور دوسرا ہم اپنے بچوں کا کسی کو آئیڈیل بھی نہیں بننے دیتے۔ بچے کسی کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پتر چھاڑ پر آؤ، یہ دور ہی نہیں ہے۔ ہم کوئی ایسا ذوق، کوئی مزاج، کوئی طبیعت پیدا ہی نہیں ہونے دیتے۔ کچھ آنے والی نسل کا مزاج ہے کہ وہ اٹھنا نہیں چاہتی، بیٹھنا نہیں چاہتی، چلنا نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہے میں لیٹی رہوں، موبائل میرے ہاتھ میں رہے، باقی سارے کام ریموٹ کنٹرول ہو۔ جب انسان دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک دفعہ میں گیا تو ایک مریض کو وہ سمجھا رہے تھے، اسے کہہ رہے تھے کہ تو تھوڑی ورزش بھی کیا کر، تھوڑی ورزش بھی کیا کر، اور ساتھ انہوں نے بڑی اچھی بات کی، کہنے لگی اللہ تعالیٰ نے نا جسم میں جوڑ بنائے ہیں، یہ گھٹنے ہیں، یہ کونیاں ہیں، اللہ نے جوڑ بنائے ہیں، اسی لیے تو بنائے تھے کہ تھوڑی ان کو حرکت بھی دی جائے، لیکن اگر آپ ان جوڑوں کو حرکت ہی نہیں دیں گے تو یہ تو زانگالود ہو جائیں گے۔ تو کام زندگی میں عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اور سب سے بڑی مضبوطی یہ ہے کہ آپ یہاں سے مضبوط ہوں، آپ اعصابی طور پر مضبوط ہوں۔ یہ جو کمزوری ہے نا، ذہنی کمزوری، میں نہیں پسند کرتا کہ مطلب خواتین بچوں کو اس لیے ڈرائیں کہ بیٹا او ہو بلی آ گئی ہے۔ وہ بلی کیا ہوتی ہے جی؟ لیکن جو خواتین آج بھی بچوں کو بلی سے ڈرائیں گی، اچھا اس کو ڈرا بلی سے رہی ہوتی ہیں اور ساتھ کہہ رہی ہوتی ہیں ماما کا شیر، یہ آپ کا شیر بلی سے ڈرتا ہے، یہ اماں کا شیر بلی سے ڈر رہا ہے، آپ نے اسے بلی سے ڈرا دیا اور نام شیر رکھ دیا ہے۔ یہ کیسا شیر ہے کہ جو بلی آتی ہے تو بھاگ جاتا ہے؟ یہ ماحول مطلب متضاد ہے۔ یہ کاکروچ دیکھ کر چیخیں مارنا نا، یہ برگر فیملی ہونے کی علامت ہے۔ چھپکلی دیکھ کر نا چیخیں مارنا، یہ امیر گھروں کی علامت ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی علامت۔ یہ کیا مذاق ہے؟ جو قوم چھپکلی سے ڈرتی ہے، کاکروچ سے ڈرتی ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں ہو یہ جناب یہ تو اندر میرے وہ آ گیا ٹوکا تو یہ کھا جائے گا، تو یہ قوم انقلاب برپا کرے گی، یہ میدانوں میں نکلے گی۔ بڑے خوبصورت انداز میں ویڈیو بنا کے تو اس کو شیئر کیا جاتا ہے کہ وہ جی قربانی والے دن بکرا ذبح ہو رہا تھا تو بچہ رو پڑا۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ جہاد کرے گا بچہ کل کو جو بکرے ذبح ہونے پہ روتا ہے؟ اعصابی مضبوطی، ذہنی طور پر مضبوط کب ہوتی ہے؟ جب انسان اخلاقاً مضبوط ہوتا ہے، اس کی طبیعت وزادار ہوتی ہے، اس کا مزاج اسے مضبوط کرتا ہے۔ آپ ایک حدیث دیکھیں، ترمذی میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی، تو اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر، قلعے بنا کر زمین میں لگا دیا تو زمین ٹھہر گئی۔ فرشتے فوراً عرض گزار ہوئے کہ مالک تیری سب سے طاقتور مخلوق یہ پہاڑ ہیں؟ فرمایا نہیں، لوہا جو ہے نا وہ پہاڑوں سے بھی طاقتور ہے، کیونکہ لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ یا اللہ پھر لوہا سب سے طاقتور ہے؟ فرمایا نہیں، آگ اس سے بھی طاقتور ہے۔ کیا آگ سب سے طاقتور ہے؟ تو فرمایا نہیں، پانی بھی ہے۔ کیا پانی طاقتور ہے؟ فرمایا ہوا بھی ہے، جو پانی کا رخ پھیر دیتی ہے۔ مسلمانوں خدا را اس سے بڑا ذوق نہیں ملے گا۔ میں طاقتور ہونے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔
ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بولتا زیادہ ہوں اس لیے میں طاقتور ہوں، میرے پاس اسلحہ زیادہ اس لیے میں یہ دیکھو حضور نے بتایا طاقتور کون ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ پتھر پہاڑ طاقتور ہیں؟ تو فرمایا نہیں، ان پر تو لوہا ہے، لوہا طاقتور ہے، نہیں اس پر تو آگ ہے، آگ طاقتور ہے، نہیں اس پر تو پانی ہے، پانی طاقتور، اس پر تو ہوا ہے۔ تو حضور پھر مہربانی کریں بتائیں طاقتور کون ہے؟ تو یہ دیکھو نا، یہ یاد رکھو نا، یہ کائنات کے سب سے بڑے حکمت والے محبوب کی بات یاد رکھو نا۔ حضور فرمانے لگے سب سے زیادہ طاقتور وہ مومن ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا۔ اس ہاتھ سے صدقہ دیا اور اس ہاتھ کو پتہ، جس میں یہ اخلاقی طاقت آ جائے نا کہ اللہ کے رستے میں دیکھ کر پھر اسے چھپانا آ جائے، وہ بڑا طاقتور آدمی ہے۔ میں یہ سب سے بڑا طاقتور ہے جس نے اپنے رب سے راز نیاز شروع کر لیے، اللہ کے رستے میں دیتا ہے پھر کسی کو خبر۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ روحانی طاقت ہے، یہ اخلاقی طاقت ہے، یہ کردار کی طاقت، یہ سوچوں کی طاقت ہے، یہ آپ کے مزاج کے بلند ہونے کی طاقت ہے۔ لیکن اگر مسجد میں ٹائلیں لگوا کر بھی ایک ٹائل پہ نام لکھوا لیا ہے، اگر کہیں تعاون کر کے بھی کہا میرا ذکر کرو، کوئی خدمت کر کے کہا میرا نام لو، پھر آپ کمزور ہیں، پھر آپ طاقتور نہیں ہیں، پھر آپ نے بزدلوں جیسا کام کیا، پھر آپ نے وہ رنگ اختیار کیا ہے جو شاید آپ کو ذہنی طور پر بڑی کوفت میں مبتلا کر دے۔ تو اعصابی طاقت، اعصابی قوت، آپ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے تربیت کی تھی نا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ تعصب کی اینک نہ کسی نے پہنی ہو، ورنہ کائنات میں عشق کی داستان ختم ہو جاتی ہے جناب صدیق اکبر پر۔ جو پیار انہوں نے مدینے والے محبوب سے کیا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور ہر وقت کی جدائی، ہر وقت کی، یعنی بیٹھے بیٹھے نا حضور کے وصال کے بعد بیٹھے بیٹھے حضرت صدیق اکبر اٹھ کے نا تو ایک رستے پہ چلنا شروع ہو گئے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے یار ایک دن نا محبوب 2-3 دن کے لیے کہیں گئے تھے، اس رستے واپس آئے تھے، جنہاں دے دل بر جانی وچھڑن کون روے پھر تھوڑا، یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا۔ پریشان ہوں تو دل کر رہا ہے پتہ نہیں یہاں سے آ نہ جائیں۔ اتنا زیادہ محبوب کی غلامی اور نبی پاک کی محبت کا ذوق، لیکن اعصابی طور پر مضبوط کتنے تھے؟ حضور کے وصال کے بعد جس بندے نے اپنے پروں کے نیچے پوری امت کو سنبھال لیا ہے نا، اس کا نام بھی ابو بکر صدیق ہی ہے۔ ایسے ایسے سنبھال لیا، سب کو سنبھال، دکھ سب سے زیادہ لیکن سنبھالا۔ کوئی زکوٰۃ کا منکر پیدا ہو رہا ہے، کوئی ختم نبوت پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، ابو بکر صدیق نے فرمایا سارے لشکر روانہ کرو، جہاں جہاں حضور نے فرمایا تھا جہاد کرو۔ فرمایا جو ایک رسی بھی زکوٰۃ کی نہیں دے گا وصول کریں گے۔ لوگوں نے کہا حضور حالات بڑے اور طرح کے ہیں، کیسے کام چلے گا؟ حضرت عمر جیسے دلیر بندے بھی کہنے لگے جناب یہ نظام کیسے چلے گا؟ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، تو بڑے مضبوط مزاج کا تھا، یہ مجھے کیا پیغام دے رہا ہے؟ فرمایا عمر یاد رکھ اگر میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے میرا آ کے گوشت بھی نوچ کے لے گئے تو پھر بھی میں ان اصولوں پر کھڑا رہوں گا جن اصولوں پر مدینے والے رسول نے مجھے کھڑا کیا ہے۔ ذرا گنجائش نہیں، ہم یہاں سے مضبوط لوگ ہیں، یہاں سے ذہنی بلندی، ذہنی پختگی، یہ حسن ہے زندگی کا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پرسوں فیصلہ کوئی اور تھا، سویرے پروگرام کوئی اور بن گیا، کل فلانے کا مرید تھا آج مجھے فیض نہیں ملا ادھر جا رہا ہوں، پرسوں فلانے کو استاد بنا بیٹھا تھا آج میرا پروگرام بدل گیا ہے، کل میری سوچیں اور تھیں آج میری سوچیں اور ہیں۔ جو قوم ساری زندگی تعین ہی نہ کرے وہ کام کیسے کرے گی؟ جو رستے کا آغاز ہی نہ کرے وہ منزل پر کیسے پہنچے گی؟ تو کمزور باتوں سے نکلیں، بزدلانہ سوچوں سے باہر آئیں، طے کریں زندگی میں یہ کچھ ہم نے کرنا ہے۔ میں نے کہا ہے نکلیں میدان میں جیتنے کے لیے، پھر رب کی مرضی ہے، پھر اللہ کی مرضی ہے۔ ساری زندگی صحابہ پر قرض رہا، قرضے بھی رہے، خدمتیں بھی ہوتی رہی، جہاد بھی ہوتے رہے،
ڈیوٹیاں بھی ہوتی رہیں, سارے کام ہی ہوتے رہے. ہمارا یہ مزاج ہے, ایک دو کھا گیا ہے ساری خوشیاں ہی گئیں, بس سارا کچھ ختم کر بیٹھتے ہیں. تو تھوڑی سی نا مضبوط دیکھیں. اچھا یہ حضرت ابو بکر کا حال ہے, تو جناب عمر کی کیفیت کیا ہے؟ کلمہ پڑھتے ہی حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ, جب آپ سچے, قرآن سچا, اسلام سچا, تو چھپ کے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ابھی تعداد ہی کوئی نہیں, 40 تو مسلمان ہیں. عرض کی حضور مہربانی کریں نا, آپ صرف اجازت دیں. 20 لوگوں کی صفیں بنا دی گئیں. ایک صف کے آگے حضرت عمر ہیں, ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ ہیں. جناب عمر کہنے لگے چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو لہذا نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی. تو حضرت عمر بیت اللہ شریف کے بیچ کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے ہیں, فرماتے ہیں میں عمر ہوں, تم مجھے بھی جانتے ہو, میرے باپ کو بھی جانتے ہو, تم میرا قبیلہ بھی جانتے ہو, میں نے پڑھ لیا ہے محبوب کا کلمہ. اب جس نے بچے یتیم کرانے ہو اور اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو وہ آئے اور مجھے روکے. یہ محبوب اللہ کے ہیں اور گھر بھی اللہ کا ہے, تو نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی. جب تک انسان یہاں سے طاقتور نہیں ہوتا. پھر بات آئی سیدنا عثمان غنی کی. میں پہلا وہاں اونا رنداں تو جن نے کھلی بغاوت کی تھی, ہے پورا قبیلہ اور طرف ہے. عثمان تیرے گھر میں مال ہے, دولت ہے, وزاداری ہے, لوگ سارے کیا کریں گے, والد مخالف, چچا مخالف. حضرت عثمان غنی جیسے آدمی کو پکڑ کے باندھ دیا گیا گھر میں. پر عثمان غنی کہنے لگے میں ان بزدلوں میں سے نہیں ہوں جو محبت بھی کریں اور اظہار بھی نہ کر سکیں, جو دعویٰ بھی کریں اور پھر ان کے اندر طاقت اظہار بھی نہ ہو. فرمایا تم جتنا باندھ سکتے ہو باندھ لو, تم اپنی دولتیں, حکومتیں اور اپنا جاہ و جلال سنبھال کے رکھو, ہم نے تو غلامی کا فیصلہ کر لیا ہے. اور پھر کی غلامی انہوں نے. اور جہاں تک بات ہے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کی, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا تو یہ حال تھا کہ ساری زندگی میدان میں رہے. ایک دن حضور نے صرف فرمایا کہ آج آپ کو نہیں لے کے جانا, آپ تھوڑا نا میرے نائب بن کر, حضور کسی نہ کسی کو نائب بنا کے مدینے میں چھوڑ کے جائے. ایک دن صرف کہا نہیں لے کے جانا. تو حضرت مولا علی رونے لگے, کہنے لگے حضور میں بچوں کے بیچ رہوں, عورتوں کے بیچ رہوں, میری تلوار کو زنگ لگ جائے گا. حضور مجھے تو گھوڑے پہ بیٹھنا پسند ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں, پہلے بھی میں نے کہا تھا پھر کہتا ہوں, کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں بہادر نہیں ہوتے. حضرت علی کے علم کا بھی کمال عروج پہ اور بہادری بھی پورے عروج پہ. زندگی نا بہادر لوگوں کی ہوتی ہے. یہ شہاب الدین غوری لیٹے ہیں یہاں سوابا میں, تو کسی نے پوچھا ان سے کہ یار آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہنے لگے میں گھوڑے کی پشت پہ ہوتا ہوں, ہمارے بچے بڑی سونی فوٹو بناتے ہیں. ان سے پوچھیں آج کل آپ کیا کرتے ہیں, تو کہتے ہیں موبائل چلاتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ فوٹو کھینچتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ نا مجھے ایسا عجیب مسئلہ ہے موبائل کا کہ بچوں کی نا مطلب میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اگر انہیں کچھ 4 گھنٹے موبائل سے علیحدہ رہنا پڑا نا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈاکٹر کو بھی دکھانا پڑ جائے, اتنی کو بری حالت ہو گئی. مجھے ڈھیر سارے دوست کہتے ہیں جی آپ ٹیلی فون پہ ملتے نہیں. میں نے کہا میں پہلے ملا کرتا تھا جب تک لوگوں کی جیب میں موبائل تھا, جب سے لوگوں نے ہاتھ میں پکڑ لیا نا تو پھر تو ایک دن میں 100 نمبر ملتا ہے, تو پھر آپ کیسے موبائل پہ رہیں گے؟ پھر تو ایک ہی کام ہے, یا فون سنیں گے یا کوئی اور کام کریں گے. تو تھوڑی سی ہمت والی زندگی گزاریں. بزدلانہ باتیں, کمزور باتیں ہمارے بچوں کو بھی کمزور کر دیں گی. یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والے سب سے پہلے بچے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں. حضور کے پھپھو جناب صفیہ کے پوتے ہیں, اور عشرہ مبشرہ صحابی حضرت زبیر بن عوام ان کے بیٹے. شروع سے ہی بڑے بہادر تھے. ایک دن کچھ بچے گلی میں کھیل رہے تھے تو ایک شخص نے آ کے نا چیخ ماری, ڈرایا, سارے بچے بھاگ گئے. جناب عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے کیوں بھاگتے ہو, اب چیخوں سے بھی ڈرو گے؟ واپس آؤ سارے, میں تمہارا امیر ہوں, آؤ ذرا اس پر حملہ کریں. ہم سارے بھاگے اور یہ اکیلا کھڑا رہے. اس پر حملہ کیا, وہ ڈرانے والا خود ڈر کے بھاگ گیا. تھوڑا سا نا مزاج, ذہن, طبیعت دیکھیں نا, بدتمیزی اور چیز کا نام ہے لیکن گفتگو کا مضبوط ہونا یہ اور چیز کا نام ہے.
بچوں کو جب پوری طرح یہاں تو ہم ان کو اس قدر زیادہ کمروں میں بند رکھتے ہیں کہ جب وہ نکلتے ہیں باغی ہو جاتے ہیں. یہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ پوری طرح دب جاتی ہیں. وہ جو کیفیات ہوتی ہیں جو ایک مردانہ وصف میں ہونی چاہیے ان کے اندر موجود نہیں ہوتی. اقبال کہتے ہیں آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. اور یہ جو سہمے دوست ہیں نا بالخصوص غریب طبقے سے، ان سے میں عرض کروں گا کبھی کسی کی گاڑی دیکھ کر مرعوب نہیں ہونا، کبھی کسی کے مہنگے کپڑوں کے روب میں نہیں آنا، کبھی نہیں. حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. کبھی کمزور نہ پڑیں اور جگہ جگہ اپنے دکھ بھی نہ بتائیں، جگہ جگہ اپنے دکھ نہ بتائیں. ہمت کریں. وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ با ہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں. وہ نا میدانوں میں رہتے ہیں، کمزور نہ پڑیں. یہ جو اتنا لمبی لسٹ بن گئی ہے نا، اتنی لمبی لسٹ مانگنے والوں کی، اتنا لمبی فہرست ہو گئی ہے ہر سگنل پہ، ہر چوک میں، ہر رش والی جگہ پہ. یہ بتاتی ہے کہ لوگ اس کو آر ہی نہیں سمجھتے، کمزوری نہیں سمجھتے، طاقت والا مزاج. حضرت عمر بہادر تھے تو بہادر لوگوں کو پسند بھی بڑا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر چھوٹے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور یہ وہی حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں جو بعد میں امام حسین کے قاتلوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اعلانیہ ان لوگوں کا بائیکاٹ بھی کیا اور ان لوگوں کے ساتھ صف آرا بھی ہوئے حضرت عبداللہ ابن زبیر. اور فرماتے ہیں کہ میری ماں 90 سال سے زیادہ عمر تھی حضرت اسماء بنت ابی بکر کی. جب میں نے انہیں کہا نا اماں وقت آ گیا شہادت کا، تو میری اماں مجھے کہنے لگی پتر میدان میں رہنا. میدان میں بکرے کو ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، جب اس کی کھال اتاری جائے پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ایسے ہی کمزور نہ پڑنا. ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں نا پتر اندروں کنڈی لے لا، ساڑی نہیں لڑائی. وہ جب ہمارے گھر آگ آئے گی پھر اسے ہم بند کریں گے، ابھی نہ تو بالکل باہر نہ نکلنا. کیسے قوم آگے بڑھے گی؟ جرتیں کیسے پیدا ہوں؟ اور جو کچھ کہہ نہیں سکتے وہ منوائیں گے کیسے؟ جو بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ اپنا منوائیں گے کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہے تھے، جناب عمر فاروق آ گئے. حضرت عمر فاروق کا جلال تھا، بچے ان کو دیکھ کے دوڑ گئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہیں. حضرت عمر قریب آئے، کہنے لگے پتر آپ کیوں نہیں دوڑے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر چھوٹے سے ہیں، کہنے لگے جی کیوں میں دوڑتا، میں نے کوئی جرم کیا ہے؟ تو میں نے غلطی کی ہے، بھلا کیوں دوڑوں؟ آرام سے کھیل رہے ہیں اور نہ ہم نے کوئی رستہ بند کیا، جگہ ہے، آپ نے گزرنا تو گزر جائیں. چاہیے تھا نا حضرت عمر ناراض ہوتے، پر جناب عمر نے ماتھا چوم لیا. کہنے لگے کیا بات ہے بیٹا، ان چیزوں پر ذرا قائم رہنا. کہنے لگے جرم کیے، کیا مطلب ہے اس بات کا کہ فلانا ہے تو دوڑ جائے؟ کیوں دوڑیں جی؟ تو ہم نے جو قوم کو سکھانا شروع کیا ہے نا، دیکھیں فقر اور چیز ہے، درویشی اور چیز ہے، سادگی لیکن ظلم سہنا اور چیز ہے. دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. اپنی زندگی میں عزم کو، ہمت کو، نظریے کو بلند کریں، مظلومانہ مزاج نہ پیدا کریں، بلا وجہ دکھ سنا کے اپنے آپ کو کمزور نہ کریں. یاد رکھیں اگر ہم اپنے دکھ کسی کو سنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا غریب ثابت کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے اس کا برا اثر لے جائیں. خودداری سے جینا سکھائیں، عزت نفس سکھائیں. ہر وقت گھر کے اندر، کلاس کے اندر، اپنے دوستوں کی جمعیت کے اندر کمزور باتیں نہ کریں، رو دھو کے وقت نہ گزاریں. رونے سے بھی رات گزر جاتی ہے، ہنسنے سے بھی رات گزر جاتی ہے، ناشکری سے بھی دن بیت جاتا ہے اور شکر سے بھی. لیکن بس بات اتنی ہے کہ شکر والوں کا ذرا صحیح بیت جاتا ہے، ہنسنے والوں کا ذرا صحیح بیت جاتا ہے. زندگی میں عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں معاذ اللہ،